اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 35 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انتا تم، وزوجکا اور بیوی تمہاری، الجنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت سے، حیثو جہاں سے، شیتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا، ہاذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ ترجمہ اس کا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور امن اور چین کی زندگی بسر کرو، مگر ہاں دیکھو وہ جو ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا، ورنہ زیادتی کرنے والوں میں شمار ہونے لگو گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہاں پر اصل میں اس آیت میں فطرت انسانی کی اس کمزوری کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لیتا ہے، اور خلق انسانی کا پہلا مرتبہ، یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان پیدا ہوا تو اس کا پہلا مرتبہ علم تھا، دوسرے مرتبے میں اس کو بزرگی اور رفعت عطا ہوئی کہ اس عالم دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ شرف اس انسان کو حاصل ہے، یعنی وہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اسے راحت و آرام کی زندگی میسر آئے، اور یہی اس کی جنت اول ہے۔ پھر غور کریں کہ جب تیسرے مرتبہ یعنی آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے کا ذکر آیا تو ساتھ ہی آدم کی بیوی بھی شامل ہو گئی، جس سے اس بات کی تفہیم کرائی گئی کہ راحت و سکون کی زندگی اکیلا انسان حاصل نہیں کر سکتا، ہاں علم اور بزرگی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق قوائے ملکوتی سے ہے، جبکہ انسان دونوں قوتوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں الروم میں فرمایا گیا ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکونا الیہا، تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے سبب راحت و آرام پاؤ، یعنی راحت و آرام کی زندگی بسر کرنے کے لیے زوجین کا ہونا ضروریات زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ مسجود ملائکہ کا خطاب ملنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں زندگی بسر کرنے اور مشروط طور پر، یعنی شرط لگا دی، مشروط طور پر سکون آرام حاصل کرنے کے لیے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے، ہمیں جو اس عبارت سے، اس آیت سے جو پتہ چلتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت حوا رضی اللہ عنہا پیدا کی گئی تھی۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ کے علماء سے باروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ابلیس کے مردود قرار دینے کے بعد
حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ کی کیفیت طاری کر دی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھول کر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے گوشت اور گوشت خون کی وجہ سے، اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان میں انس اور محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم عطا فرمایا۔ ایک یہ قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت حوا پیدا کی گئی۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ جاگے انہیں دیکھا تو پوچھا تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو فوراً فرشتوں نے پوچھا فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ انہوں نے کہا اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں با آرام اور سکون سے رہو اور جو چاہو کھاؤ۔ اب یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن اصل اللہ عالم، اللہ کو بعض چیزیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی جان نہیں سکتا، لیکن سب کی ایک رائے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ بات بھی ہے، ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جنت سے مراد بہشت ہے جس کا وعدہ اعمال صالحہ پر ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک اب قول یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت جو بعد موت حاصل ہوگی اس سے انسان کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور نہ ہی اس جنت میں کسی شخص کو کوئی تکلیف کا سامنا ہوگا، کیونکہ آیت ہے الحجر میں کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اس جنت کے اندر کوئی تکلیف ان کو چھوئے گی بھی نہیں اور نہ ہی وہ کبھی اس سے نکالے جائیں گے۔ اور ایسا مضمون قرآن کریم میں بہت سی مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰ میں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ جنت جو آخرت پر ملنے والی ہے یہاں وہ مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ جنت ہے جس میں آرام، جس میں آدم علیہ السلام کو عارضی طور پر رکھا گیا تھا، پھر وہاں تکلیف بھی پہنچی اور اس سے ہاتھ بھی دھونے پڑے، یعنی وہاں سے نکالے بھی گئے اور نکلنا بھی پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت اگر آپ دیکھیں کہ انسان جب ایک گھر بناتا ہے اور اس میں سکون ہے، اطمینان ہے اور ضرورت کی ہر چیز ہے، بیوی ہے، بچے ہیں اور سب فرما بردار ہیں، تو وہ ایک جنت ہی ہوتی ہے، اس لیے اسے بھی ایک جنت ہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم، ظاہر ہے کہ یہ کوئی زمین کا ایک ٹکڑا ہوگا جو اس غرض کے لیے مخصوص کر دیا گیا، جس میں کوائے مصالیہ کے ذریعے جنت کے آثار پیدا کر دیے گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام خلافت عرضی کے لیے خلق پیدا ہوئے، پھر اس حقیقی جنت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس جنت عرضی میں بھی انہیں صرف اس لیے عارضی طور پہ رکھا گیا تھا کہ ان کی قوتیں نشو و نما حاصل کریں اور زمین میں کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب سامان زمین میں پیدا کر دیے ہیں جن سے انسان کی بھوک دور ہوتی ہے اور پیاس بجھتی ہے، جن سے لباس ملتا ہے اور رہنے کے لیے مکان میسر آتا ہے، اور یہی چار چیزیں انسان کی اصل ضروریات ہیں۔ لیکن یہاں یہ ساری چیزیں کوشش سے حاصل ہوتی ہیں، پھر انسان میں اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی رکھ دی جس کو استعمال کر کے یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اور پھر علم عطا فرمایا اور وہ صلاحیتیں اس کی فطرت میں رکھ دی کہ جو جو علم حاصل کرتا جائے اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کرتا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب جنت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ
مشروط طور پر دی تھی، مطلب یہ کہ شرط کے ساتھ وہ جنت دی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی مثال اس جنت میں جہاں ان کو عارضی طور پہ رکھا گیا تھا، اس بچہ کی سی ہے جو ابھی ماں کی گود میں ہے، کچھ مدت تک اس کا صرف دودھ پر گزارا ہے کہ کھانے کی قابلیت اس میں پیدا ہو۔ جس طرح کوئی بچہ ہمیشہ کے لیے ماں کے دودھ پر گزارا نہیں کر سکتا، اسی طرح آدم علیہ السلام ابدی طور پر اس جنت میں نہیں رکھے جا سکتے تھے، بلکہ جس وقت ان میں محنت و مشقت کی استعداد پیدا ہو جائے گی، فوراً وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اور وہ اس لیے نکال دیے جائیں گے اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت میں انہیں کس پر رکھا تھا؟ مشروط کے طور پر، یعنی وہ شرط کے طور پہ رکھا تھا۔ اور شرط کیا تھی؟ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شرط کیا تھی کہ انہیں ایک درخت سے روکا گیا، ایک خاص درخت سے روکنا، اور دراصل ایک امتحان تھا۔ اب دیکھیں اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے گیہوں کا درخت تھا، کسی نے کھجور، کسی نے انجیر کہا، کسی نے کہا اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی جو جنت کے لائق نہیں، کسی نے کہا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ نے روک دیا، نہ قرآن سے اس کا تعین ثابت ہوتا ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے، اور مفسرین میں اختلاف ہے، اور اس کے معلوم ہونے سے کوئی اہم فائدہ اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کی جستجو کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ ہی کو اس کا بہتر علم ہے۔ تو اس لیے جتنا انسان کو سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے اس پر ہی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اچھا، اس درخت کے قریب جانے سے جو روک دیا گیا، ہمارے مفسرین نے اس درخت کی حقیقت و ماہیت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے مختلف طریقے سے جو انہوں نے بیان کیا وہ میں نے رکھ دی ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کتاب و سنت سے اس بات کا پتہ تو نہیں لگتا کہ وہ درخت کون سا درخت ہے۔ پھر جب ناموس الہی اور لسان نبوت نے خاموشی اختیار کر لی ہے تو ہمیں بھی اس میں فلسفیانہ اور موشگافیاں کرنے کا کیا حق ہے؟ ہاں، اس درخت کی مثال اس کڑوی دوا کے ساتھ دی جا سکتی ہے جو ماں اپنے پستان پر یا فیڈر کے نپل پر اس لیے لگا دیتی ہے کہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، اور ساتھ ہی اس کی محبت بھی والدین کے ساتھ بدستور قائم رہے۔ والدہ بچے کو اس کے قریب جانے سے روکتی ہے، مگر جب وہ نہیں مانتا اور اسے منہ لگا ہی دیتا ہے تو آخر اس کا کڑوا پن اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دودھ ترک کر دے۔ یہی کیفیت آدم علیہ السلام کے متعلق نظر آتی ہے، انہیں روک دیا جاتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا اور نہ اس کا خمیازہ، ورنہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ آخر بھول چوک بھی تو انسانی فطرت کا خاصہ ہے، اور اسی کا یہاں بیان مقصود حقیقی ہے۔ اسی کے متعلق اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے اگلی آیت جب ہم پڑھیں گے تو اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گی۔ اللہ اکبر۔